الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس انشاءاللہ تعالی جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا تو اس کے مطابق انشاءاللہ آج یہ جو کتاب ہماری الحمدللہ پچھلی کلاس میں اپنے اکمال اور اتمام کو پہنچی ہے، حقیقت اصول الفقہ، اس کا انشاءاللہ آج پوری کتاب کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے صحت درستگی کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے اس کو سمجھنے کی بھی، پھر جو اس میں صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی مراد کے مطابق ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اصول الفقہ، اس میں بنیادی طور پر 6 فصول ہیں۔ ایک فصل کا تعلق اصول فقہ کا جو علم ہے اس کی حقیقت اور اس کے تعارف کے متعلق ہے، اور دوسری فصل کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ صحابہ کے اور تابعین کے دور میں اصول فقہ کس حیثیت سے پایا جاتا تھا، اور تیسری فصل ہے اصول فقہ کے جمع کے دور کے متعلق، اور تدوین اور کتابی صورت میں آنے کی شکل میں جو اس کا جو ایک دور ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی فصل ہے فقہاء محدثین کا اصول بنانے کا طریقہ جو ہے، اور پھر 5ویں فصل ہے اہل کلام کا اصول کا طریقہ، اور آخری فصل ہے 6ٹھی احناف کا اصول بنانے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے علم اصول فقہ کی حقیقت جو پہلی فصل ہے اس میں اصول فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آتی ہے۔ اصول فقہ کی عام اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اصول فقہ شرعی نصوص سے احکام اخذ کرنے کے قواعد کے مجموعہ کا نام ہے۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے فقہ فی الدین سے مراد کیا ہے، تو اس سے مراد ہے کتاب و سنت کے احکام کے معانی اور مقاصد کو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق سمجھنے کی اچھی صلاحیت رکھنا، یہ فقہ فی الدین ہے۔ اور پھر فقیہ فی الدین کے لیے کون سی لازمی خصوصیات ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ وہ کتاب اللہ کا عالم ہو اور تمام شرعی احکام کی صحیح حدیث کا حافظ ہو، اور حدیث میں صحیح اور ضعیف کی تمیز کرنے میں ماہر ہو، اور اس کے لیے فقہاء محدثین کے ہاں جو معتبر اور شرعی طور پر حدیث کو ثابت کرنے کے وسائل اور شروط اور طریقے ہیں ان پر اعتماد کرتا ہوں۔ ایک پہلی یہ شرط اور خصوصیت اس کے لیے یہ ہے، اور دوسری اس کے لیے بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کی مراد سمجھنے میں اس میں درستگی غالب ہوتی ہے، اور نصوص سے فقہ اخذ کرنے کے سلف کے فقہاء محدثین کے طریقوں پر وہ اعتماد کرتا ہے، بدعی اصولوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور تیسرا اس فقیہ فی الدین کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے اور سلیم المنہج ہوتا ہے اور عمل میں استقامت رکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ عقیدے کا اگر فاسد ہے اور بد عمل ہے تو بدعتی اور فاسق ہوگا، اور فاسق فاجر اور بدعتی کے لیے فقہ فی الدین جو خیر کے ساتھ جڑا ہے اس سے وہ محروم ہے۔ اس کے بعد آگے بات آتی ہے کہ خالص دینی بحث میں اصول فقہ سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی نئی جو بحث ہے اس میں تھوڑی سی دقیق شیخ صاحب نے بات کی۔ ایک تو یہ کہ وہ فقہی بنیادیں جو کہ خطاب شرعی یعنی کتاب و سنت کے بیان کرنے، اس کو سکھانے اور بتانے کے مختلف اسلوبوں میں وارد جو الفاظ ہیں، کتاب و سنت کے مختلف اسلوبوں
میں وارد جو الفاظ اور مرکبات ہیں ان کی پھر دلالات کیا ہیں، ان کے معانی کیا ہیں، اس میں بصیرت کی بنیاد پر کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی فقہ کے مفہوم کے تابع جو بنیادیں ہیں ان میں وہ مراد ہیں، یعنی لغوی بنیادیں، وہ لغوی بنیادیں جو کتاب و سنت کے تابع ہوں اور جو کتاب و سنت میں موجود نصوص اور ان میں موجود الفاظ ہیں ان میں بصیرت کی بنیاد پر لغوی بنیادیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں فقہ فی اللغہ، جس کو پرانی کتاب میں شیخ صاحب نے اختصار سے لکھا تھا کہ فقہ فی اللغہ کے تحت جو الفاظ کی دلالات آتی ہیں مختلف اسلوبوں میں، ان بنیادوں کو جو پھر کتاب و سنت کے مفہوم کے تحت بھی ہوں اور ان کو بھی بیان کریں، وہ اس میں مراد ہوتی ہیں۔ تو دوسرا، شارع یعنی اللہ اور اس کی رسول کی مراد کی تاثیر کے تحت نصوص سے احکام اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ قواعد، ایک تو فقہ فی اللغہ کے قواعد ہیں، اور نص شرعی میں جو الفاظ ہیں ان کے مختلف اسالیب میں جو ان کے دلالات اور ان الفاظ کے معانی ہوتے ہیں ان کے قواعد لغوی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نص شرعی سے استدلال کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں جو مراد معنی ہے اس تک پہنچا جا سکے۔ اور دوسری یہ کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کی مراد کے تحت دوسری اس میں یہ چیز ہے، ایک تو یہ بات ہوگی کہ وہ لغوی قواعد ہیں اور جو کتاب و سنت میں نصوص وارد ہیں ان کے مختلف اسالیب کے معانی بیان کرتے ہیں وہ قواعد، اور دوسرا یہ کہ وہ کتاب و سنت میں مراد جو اللہ اور اس کے رسول ہے اس کو حاصل کرنے کی بھی، اخذ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں۔ دوسری یہ کہ شریعت میں جو احکام جاری کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو علتیں اور حکمتیں ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کرنا اس اصول فقہ کا بنیادی موضوع ہوتا ہے، اور اس کو پھر مختلف اقوال سے شیخ صاحب نے ذکر کیا۔ مثال کے طور پر ابو زہرہ کا ادھر قول لایا گیا، اور پھر شیخ صاحب نے اس کی خود ہی تفصیل ذکر کی کہ اصول فقہ یہ بنیادی طور پر دو بحوث اور دو موضوعات کے گرد گھومتا ہے۔ ایک، الفاظ اور جملوں کی شرعی طور پر جو مقصود اور معانی اور احکام پر دلالت ہے، الفاظ اور جملوں کی شرعی طور پر مقصود معانی اور احکام پر دلالت اور ان کی طرف رہنمائی کی، الفاظ کن احکام اور معانی کو پہنچا رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ کتاب و سنت کی نصوص کے شرعی احکام کے پیچھے علتیں اور مقاصد کیا ہیں، وہ الفاظ سے پتہ چلیں، اشارے سے پتہ چلیں یا تنبیہ کے ذریعے۔ تو یہ دو بنیادی موضوعات ہیں اصول فقہ کے۔ اگلی بحث شیخ صاحب نے یہ کی کہ ایک اصول کے محقق کے لیے واجب الاہتمام امر یہ ہے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ اصول اور قاعدوں کو بنانا اور اس کو ثابت کرنا شرعی نص کے لیے ہو، کتاب و سنت کی نصوص کے لیے ہو اور اس کے مناسب ہو، تاکہ اس سے نکلنے والے اثر اور نتیجے اور فائدے کو عین شریعت کی طرف منسوب کیا جا سکے ان قواعد کو، اور اس کی بنیاد پر بنائے گئے جو مسائل اور قضیے ہیں ان کو بھی حقیقی طور پر شریعت کی طرف منسوب کیا جا سکے، ورنہ وہ فقہ اسلامی کے اصول نہیں کہلائیں گے۔ اب آگے شیخ صاحب نے کچھ یہ ذکر کیا کہ وہ امور جو اصول فقہ سے تعلق نہیں رکھتے ان کا مختصر بیان، جن کو اصول فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ جگہ دے دی ہے لیکن وہ اصول فقہ میں شامل نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذوق کی بنیاد پر جو لفظی گہرائیوں کے تکلفات ہیں جن کے فوائد کا تعلق صرف ذاتی ذوق اور ثقافتوں سے ہوتا ہے، شرعی نصوص کے ساتھ اس کا نہ قریبی اور نہ دور کا تعلق ہوتا ہے۔ جی ہم یہاں پہنچے تھے کہ وہ امور جو اصول فقہ کا باقاعدہ حصہ بنا دی گئے ہیں لیکن وہ اصول فقہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو شیخ صاحب تقریباً 6 پوائنٹس میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ امور جو خاص ذوقوں کی بنیاد پر لفظی گہرائیوں کے تکلفات پر مبنی ہوں اور جن کے فوائد کا تعلق صرف ذاتی ذوق اور ثقافتوں سے ہو،
شرعی نصوص کے ساتھ اس کا نہ قریبی اور نہ دور کا تعلق ہو، ایک یہ بات۔ دوسری یہ کچھ امور ایسے ہیں جو فرضی اور خیالی مسائل پر مبنی ہیں، اور جن کا تعلق بس شعور کو بیدار کرنا، فکر کو روشن کرنا، ذہن کو تیز کرنا، اس کی مشق کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ عراقی اور عقلانی مکتبہ فکر کے خصائص میں سے ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں آپ کو تفصیل سے ملیں گی۔ اور تیسری وہ امور جو ظاہری طور پر اعتدال سے ہٹے ہوئے اور منحرف عقیدہ فکر کی طرف منسوب امور ہیں، وہ بھی اصول فقہ کا حصہ نہیں ہیں۔ اور چوتھے وہ چیزیں اور وہ امور جو منطقی اور فلسفی بنیادوں پر مبنی ہیں اور ان کی اصطلاحات پر مبنی ہیں، وہ بھی اصول فقہ کا حصہ نہیں ہیں۔ اور پانچویں وہ امور جو فقہی فروعی مسائل پر مذہب کے علماء اور فقہاء کے فتاویٰ سے اخذ شدہ اصول ہیں، اور ان اصول اور قواعد کو بنانے کے نتائج بھی ان مذہب کے اقوال کی تائید کے لیے ہوتے ہیں، اصول فقہ یا اسلامی فقہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ امور جو کتاب و سنت کی نصوص سے اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مخالف اخذ کیے گئے ہوں، کتاب و سنت سے یہ اخذ کیے گئے ہیں اصول، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے مراد کے مخالف ہیں، اور اس میں تفصیل تھی۔ تو یہ 6 قسم کے امور اور اصول پائے جاتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں، جو کہ اصل میں اصول فقہ کا حصہ نہیں ہے، ان کو اصول فقہ کا ایک بڑا حصہ دے دیا گیا ہے۔ تو ان کا کتاب و سنت سے مسائل کو اخذ کرنے میں اور فقہ اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے ان کا قدر تفصیل ذکر کیا، ہم نے تعارفاً اور اشارتاً بس اس کی طرف ایک تنبیہ سی کرائی۔ اور پھر علم اصول فقہ کی حقیقت اور اس کے مقصود کے بیان میں جس طرح شیخ صاحب نے تفصیل ذکر کی کہ یہ امور اصول فقہ کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ تنبیہات ہیں جو ایک اصولی کے لیے ضروری ہیں، اس کے متعلق شیخ صاحب نے اہل علم کے اقوال بھی لائے ہیں۔ مثلا امام مازری کا قول ہے، ابن تیمیہ کا قول ہے، امام شاطبی کا قول ہے، امام شوکانی اور علامہ طاہر الجزائری کا قول ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیل سے ان سب اقوال کو پڑھا۔ تو یہاں ہماری پہلی فصل جو ہے خلاصتاً اور ایک زبدہ سا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آتے ہیں فصل دوم کی طرف۔ فصل دوم کا عنوان یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اصول فقہ کی حیثیت کیا تھی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ صحابہ وہ پہلا طبقہ ہیں جنہوں نے شریعت ساز یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے علم کو براہ راست حاصل کیا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ کہ صحابہ لغوی علوم اور اس کے آداب کے بارے میں اعلیٰ صلاحیتیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو ان اصول کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی فطرت سے اس کو پہچانتے تھے اور فطرت سے اس کو اخذ کرتے تھے ان قواعد کو۔ صحابہ احکام کو اخذ کرنے میں بڑی اعلیٰ قدرتیں اور صلاحیتیں رکھتے تھے، لغوی صلاحیتوں کی وجہ سے بھی، اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود تھا کہ کوئی بھی مسئلہ آیا اس میں غلطی اگر درپیش آ رہی ہے یا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال ہو جاتا تھا، اجتہاد کم ہی ہوتا تھا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ وہ تمام اصول جو بعد میں اصول فقہ کے نام سے جانے گئے ان سے مستغنی تھے۔ اب وہ امور جن کی بنا پر صحابہ فقہ اور اصول میں تمام امت سے ایک امتیازی اور جداگانہ حیثیت رکھتے تھے اصول فقہ کے لحاظ سے، وہ کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ لغت میں فقہ اور فہم رکھتے تھے، لغت ان کا اپنا اصلی سلیقہ اور طریقہ اور اٹھن بیٹھن ان کا لغت کے ساتھ تھا، اور خود اصل عرب تھے۔ دوسرا یہ کہ شارع یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق کتاب و سنت کی نص کا فقہ اور فہم رکھنے میں یہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا براہ راست سیکھنا ہوتا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ شارع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے نے انہیں لفظی اور معنوی خطا سے محفوظ کر دیا تھا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے صحابہ کا لغت میں اور کتاب و سنت کے شرعی نصوص میں فقہ اور فہم کا کیا مقام ہے، اس کے متعلق امام شافعی کا بڑا پیارا ایک حکیمانہ کلام ذکر کیا ہے۔
جی، کہتے ہیں کہ ان کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ صحابہ ہم میں سے ہر علمی اور ہر اجتہادی اور ہر تقوی اور عقلی لحاظ سے اعلیٰ تھے صحابہ۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کی آراء ہمارے لیے قابل تعریف ہیں، ہماری اپنی آراء کے مقابلے میں زیادہ لائق ہیں کہ ان کو لیا جائے۔ اور اسی طرح کی دیگر شیخ صاحب نے تفصیلات ذکر کی امام شافعی کے قول کے متعلق۔ اور پھر امام سبکی کا قول اس سبب کے بیان میں کہ صحابہ اصول فقہ سے مستغنی تھے، اور تبع تابعین اور تابعین اور تبع تابعین کے اصول فقہ میں کیا مقام تھا، اس کے متعلق شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ان کا جو علم تھا وہ ہم سے بڑھ کر تھا، اور وہ اس کے زیادہ اہل تھے، کیونکہ اس وقت زبانیں بھی اپنی اس اصل صورت میں موجود تھی، عربی زبان بھی، اس بدلی تو بعد میں ہے، اور اسی طرح فطرت پر وہ تھے، اور بہت ساری دیگر چیزیں تھیں جن کی، اور پھر نبوی دور قریب تر تھا، اس وجہ سے صحابہ و تابعین کا اصول فقہ میں مقام باقیوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد شیخ صاحب نے امام ابن القیم صاحب کا صحابہ اور تابعین کے اصول فقہ میں معرفت کے متعلق ایک بڑا نفیس کلام اور مفصل کلام ذکر کیا، بہت پیارا کلام ہے، یہ بار بار پڑھنے کے لائق ہے۔ اس میں کچھ بنیادی اور چنیدہ باتیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اس بات کے زیادہ لائق تھے، ان کا کہنا ہے کہ انہیں ان باتوں کی توفیق دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جن کی ہمیں توفیق نہیں مل سکتی۔ اس کے بہت سارے اسباب انہوں نے ذکر بھی کیے اور اشارتاً بھی۔ دوسرا بنیادی پوائنٹ ان کی بات میں یہ تھا کہ عربی زبان ان کی طبیعت اور فطرت اور سلیقے میں تھی۔ اور تیسرا پوائنٹ ان کی پوری اس گفتگو میں یہ تھا کہ صحیح معنی ان کی فطرتوں میں گڑے ہوئے تھے، کیونکہ ڈائریکٹ ان کی زبان ہی اصل عربی تھی، اور اسی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور عربی میں بھی ابھی تک خرابی، زبان میں بھی ابھی خرابی نہیں ہوئی تھی، بعد میں جا کے یہ خرابیاں پیدا ہوئیں جب بہت زیادہ عجم ساتھ مل گئے اور منطق اور فلسفے کی کتابیں بھی ترجمہ ہو گئی اور دیگر اور چیزیں۔ اور چوتھا ان کا بنیادی پوائنٹ یہ تھا امام ابن القیم کے کلام میں کہ کہتے ہیں نہ ہم اور نہ ہمارے اساتذہ صحابہ اور تابعین کے مقابلے میں درستگی کے لحاظ سے سعادت مندی زیادہ رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اور تابعین سے نہ ہم اور نہ ہمارے اساتذہ، ابن القیم فرماتے ہیں، زیادہ درستگی کے لائق ہیں، بلکہ وہ صحابہ اور تابعین ہی زیادہ درستگی کے قابل تھے۔ اور اس کے بہت سارے جو ہے انہوں نے اسباب ذکر کیے اور بڑی تفصیل سے بہت پیارے ذکر کیے، کیونکہ صحابہ کے لیے نہ تو اصول تھے، نہ ان کے لیے علوم تھے، نہ ان کے لیے اتنے لمبی لمبی تمہیدات پڑھنی ہوتی تھی، ان کے لیے دو ہی کام تھے، صرف اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا اور اللہ اور اس کے رسول کے اس کہنے کی مراد کیا تھی اور معنی کیا تھا، بس ان کے دو موضوعات تھے۔ ہم دیگر اور کئی ہزاروں موضوعات کو لے کر آخر جب اس تک پہنچتے ہیں تو ہماری عقلیں تھکی ہوتی ہیں، ہماری صلاحیتیں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ خیر، اس طرح کی دیگر تفصیلات ابن القیم کے کلام میں آپ کو بہت تفصیل سے ملیں گی۔ پھر اس کے اوپر شیخ صاحب نے ابن القیم کے کلام کے اوپر اپنا تبصرہ بھی کیا اور کچھ تجزیہ کیا اور اصول فقہ کی حقیقت کا کچھ ادراک کروایا۔ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ اصولی فکر یہ اصولی آپ کہہ لیں اور فقہی فکر جو ہے، اور خاص کر اصولی فکر، یہ فطرتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی امر ہے۔ شیخ صاحب کے کلام کا خلاصہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اہل اصول نے جو ایجاد کی ہے ان اصول فقہ میں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے لفظ، جملوں اور مرکبات، وہ کامل ہوں یا ناقص ہوں، ان کی دلالات کی تمام اقسام کی اصطلاحات متعین کر دی، ان کے نام اور عنوانات متعین کر دیے۔ باقی اصل وہ اصول ان زبانوں میں موجود تھے، اور تمام زبانوں میں متحد طور پر ایک جیسے وہ اصول پائے جاتے ہیں، بس اہل اصول نے ان کے نام رکھ دیے۔ یہ اسالیب اور مختلف قسم کے ان کے معانی جو ہیں یہ ہر زبان میں موجود ہوتے ہیں، جس طرح عربی میں موجود ہے اسی طرح دیگر زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ اور ایک اور بات شیخ صاحب نے بنیادی پوائنٹ یہ ذکر کیا کہ اصولی فکر
فطرت کی بنیاد میں ہے، فطرت کی بنیاد میں یہ چیز پائی جاتی ہے، کسی خاص زبان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسان فطرتاً اصولی مباحث کو سمجھتا ہے، بس اصولیوں نے ان کے نام متعین کر دیے۔ اس لیے شیخ صاحب اکثر ذکر بھی کرتے تھے کہ اگر میرے سامنے کوئی ریڑھی والا ہے جس نے کبھی کوئی لکھنے پڑھنے کا نام نہیں دیکھا ہوگا، سنا نہیں ہوگا، اسکول کا منہ نہ دیکھا ہوگا، مدرسے کا، اس کو میرے سامنے لائیں، میں ان کو یہ ساری اصطلاحات سمجھا دوں گا نام بتائے بغیر، اور اس کو پتہ ہوں گی خود سے، اور یہ واقعی ہے، فطرت میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر یہ تمام زبانوں میں موجود ہے، اور معانی اور دلالات جو الفاظ کی ہیں وہ ہر زبان میں ایک جیسی ہوتے ہیں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ ہر زبان میں ان کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، معانی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر شیخ صاحب کی بات کا ایک اور پوائنٹ یہ تھا، اور بنیادی بات ان کے آپ کہہ لیں کہ بنیادی پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اصولی تحریک صحابہ سے شروع ہوئی ہے، اور فقہا محدثین کے ہاں یہ جاری رہی، یہاں تک کہ امام شافعی نے اس علم کو جمع کیا اور رسالہ کے نام سے کتاب لکھی۔ اور پھر ان کی ایک اور پوائنٹ کی بات یہ تھی انہی ہی باتوں میں سے کہ بہت ساری صحابہ اور تابعین کی فقہی اور اصولی آراء اور ان کے اقوال جو ہیں وہ فقہ اور اصول کی کتابوں میں موجود بھی ہیں۔ اور پھر آخر میں شیخ صاحب نے صحابہ اور ان کے متعلق جو اصول فقہ ہے، صحابہ کے ہاں اصول فقہ کس طرح کا پایا جاتا تھا، کس طرح ان کے ہاں اسلوب تھا، یعنی صحابہ کے ہاں اصول فقہ کیا تھا، اس کے اوپر کچھ کتابوں کا ذکر ہے، جیسا کہ یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ تفصیل سے، مختلف معاصر علماء نے اور ہمارے ہم زمانہ ابھی کے لوگوں نے، علماء نے، محققین نے یہ کتابیں لکھی ہیں جو صحابہ کے منہج پر تھیں، اور صحابہ کے ہاں جو اصول فقہ پایا جاتا تھا اور ان پر لکھی گئی۔ تو یہاں یہ دوسری فصل الحمدللہ اس کا کچھ نہ کچھ زبدہ اور کچھ خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تیسری فصل ہے اصول فقہ کی جمع اور تدوین کے متعلق۔ تو اس میں زیادہ تفصیل تو شیخ صاحب نے امام شافعی کے متعلق ذکر کی ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے اس کے مؤسس اور بانی اور اس کو سب سے پہلے بنانے والے تھے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں شیخ صاحب ان کی باتوں کے خلاصہ کے طور پر کہ کہتے ہیں سب سے پہلے اصول فقہ کو جمع کرنے والے امام شافعی ہیں، اور یہی اہل علم کے ہاں صحیح رائے ہے۔ اور پھر امام شافعی بڑی عظیم شخصیت تھے، مثلاً یہ لغت میں، حدیث میں، فقہ میں، قراءات میں، تفسیر میں، اصول فقہ میں، شعر میں، ادب میں، تاریخ میں، انساب میں، اور فقہا کے اقوال کی معرفت میں امام تھے اور حجت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور پھر ہر ایک کی تفصیل بھی شیخ صاحب نے ذکر کی کہ لغت میں امام تھے تو کیوں تھے، اور اس کے اوپر کون کون سے اقوال ہیں اور کون کون سی ان کی صلاحیتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو امام کہا گیا، حدیث اور فقہ میں ان کا مقام کیوں تھا اس طرح، اور پھر اس کی تفصیل شیخ صاحب نے ذکر کی۔ اور اسی طرح اصول فقہ جس کو ہر ایک چیز کو ہم اس ایک کلاس میں تفصیل سے نہیں ذکر کر سکتے، اشارتاً میں باتیں ذکر کرتا جا رہا ہوں۔ لغت میں امامت اور حجت کا درجہ اس لیے تھا کیونکہ وہ نسل کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے عربی تھے، اور پھر انہوں نے لغت، شعر اور ادب، قبیلہ حذیل جو کہ سب سے زیادہ فصیح عرب کا قبیلہ کہلاتا تھا، ان کے ساتھ لمبے عرصے تک جڑے رہے، اور حتیٰ کہ ان کے شعروں میں اتنی مہارت حاصل کی کہ پھر بعد میں اس قبیلے کے شعر اور ادب کو امام شافعی سے جا کے اصلاح کروائی جاتی تھی، شعروں کی اور ادب کی۔ حتیٰ کہ مبرد جو لغت کا امام ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ امام شافعی پر رحم فرمائے، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ شعر اور ادب کو جاننے والے تھے اور سب سے زیادہ قراءات کا علم رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک امام ہیں حسن بن محمد الزعفرانی بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام شافعی کے سامنے جو بھی شعر پڑھا جاتا تھا اس کو پہلے سے جانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دیگر اقوال ہیں جو ان کی لغت میں اور ادب میں اور شعر میں امامت کے درجے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اقوال ہیں جو ان کے فقہ میں مقام کو ظاہر کرتے ہیں، اور حدیث اور فقہ اور فقہا کے اقوال کی معرفت میں بھی یہ امام تھے، کیونکہ مکی علماء کی حدیث اور فقہ انہوں نے عطا بن ابی رباح اور ابن جریج و سفیان بن عیینہ سے حاصل کی، اور ان کا علم عبداللہ بن عباس کے علم کا خلاصہ تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اسی طرح اہل مدینہ کا علم انہوں نے مالک بن انس سے حاصل کیا، اور ان کا علم بھی خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے علم کا خلاصہ تھا۔
تو اس طرح حدیث اور فقہ کا علم، تو ہم بات کر رہے تھے کہ امام شافعی نے حدیث اور فقہ کا علم اس میں امام کیوں تھے؟ کیونکہ مکیوں کا علم انہوں نے عطا بن ابی رباح وغیرہ سے اور دیگر علماء سے حاصل کیا، اور اسی طرح مدنیوں کا علم انہوں نے مالک بن انس وغیرہ سے حاصل کیا۔ اور جہاں تک اہل رائے کے فقہ کا معاملہ ہے تو یہ انہوں نے محمد بن حسن الشیبانی سے مناظرے اور بحث و تمہیص اور اس طرح کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، جیسا کہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں بعض چیزیں بھی۔ مثلا ایک ابن ابی حاتم نے روایت کی تھی ابو ثور کے متعلق، ابو ثور تھے اور ایک حسین الکرابیسی تھے، یہ دونوں انہی کے طریقے پر تھے، اہل رائے کے طریقے پہ۔ تو انہوں نے جب سنا کہ امام شافعی آئے ہیں تو کہتے ہیں آئیں ذرا ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں، اور گئے ہیں تو پھر ان پر مسئلہ ایسے فرضی طور پر ڈالتے تھے، اور امام شافعی آگے سے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہے ہیں، وہ بڑے حیران ہوئے اور پھر انہوں نے توبہ کی اس طریقے سے، اور امام شافعی کی طریقے کی اتباع میں آ گئے۔ اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں شیخ صاحب نے ذکر کی ہیں جو ان کی حدیث اور فقہ میں امامت کے درجے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور پھر امام شافعی کا اس لحاظ سے بھی درجہ تھا بڑا کہ انہوں نے اہل رائے کے اوپر اتنا رد کیا، اور رد سے مراد یہ کہ وہ مسائل لاتے تھے کہ کتاب و سنت سے اس کے مخالف لے آتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، کتاب و سنت سے جو مسئلہ ہے اس کے مخالف جو ہے اس کو مخالف کہا جائے گا، یہ اس کو مخالف نہیں کہا جائے گا جو کتاب و سنت سے لایا گیا۔ تو احناف کے ہاں اس طرح کے مسائل تھے، تو پھر امام شافعی نے کثرت سے رسدود کی، حتیٰ کہ امام حسن بن شیبانی کی کتاب لی ہے، خریدی ہے، اور ہر مسئلے کے تحت حدیث لائی ہے اس کے مخالف سے مراد کہ حدیث کے مخالف وہ مسئلہ قائم تھا تو انہوں نے حدیث لائی نیچے، اور اس طرح پوری کتاب ان کی جو ہے انہوں نے بھری۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ انہوں نے اہل رائے کا علم جو ہے وہ اس طرح استاد شاگردی کے طور پر امام شیبانی سے نہیں لیا، بلکہ وہ مناظرے اور بحث کی شکل میں انہوں نے جو علم حاصل کیا۔ اور پھر اہل رائے کے ہاں اہل حدیث کی بڑی تحقیر پائی جاتی تھی، اور اس کے اوپر بھی کئی چیزیں دلالت کرتی ہیں، اور اس کی شیخ صاحب نے تفصیل ذکر کی اس ہی باب میں اور اس ہی فصل میں۔ مثال کے طور پر کہ اکثر آپ احناف کی کتب میں پائیں گے، اصول کی ہوں یا فقہی کتابیں ہوں، کہ وہ ہر مسئلے میں ہی یہ چیز لاتے ہیں کہ ہمارا یہ قول ہے، شافعی کا یہ قول ہے، ہم یہ کہتے ہیں، شافعی یہ کہتے ہیں، ہماری یہ دلیل ہے، شافعی کو ہم اس طرح رد کرتے ہیں۔ حالانکہ دیگر جو فقہا ہیں ان کے اوپر بہت کم ہی ان کا رد ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ امام شافعی نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے کثرت سے رد کیا۔ قرآن و حدیث کے مخالف جتنے بھی مسائل تھے انہوں نے ان کے اوپر ان کو تنبیہ کرائی اور ان کو جو ہے بتایا۔ تو یہ تقریباً ان کی بات کا خلاصہ تھا، اور آخر میں ان کی اصل جو کتاب تھی امام شافعی کی الرسالہ، اس کے موضوعات کیا تھے اس کے متعلق بحث ہوئی کچھ، کہ ایک تو یہ کہ یہ کتاب الرسالہ جو ہے اس میں اصول فقہ باقاعدہ طور پر نہیں لکھی گئی، اس کی بعض اصطلاحات پائی جاتی ہیں اور بعض اس کے امور کو شیخ صاحب امام شافعی نے لکھا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں علوم قرآن اور اسی طرح اجتہادی مسائل اور آپ کہہ لیں کہ دیگر حدیثی مسائل ان کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اور اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے استاد عبد الرحمن بن مہدی جو ہیں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو مناظرے کے دوران ہمارے خلاف اس طرح کے قواعد یہ استعمال کرتے ہیں حنفی، ان کو ذرا جمع کریں۔ تو امام شافعی نے پھر اصولوں کو بھی جمع کیا اور ان کی بحث و تمہیص بھی کی، ان کی اصلاح بھی کی، اور پھر حدیثی اور دیگر مسائل بھی اس کے ساتھ جمع کر دیے۔ تو اس رسالہ کے بعد باقاعدہ یہ ایک اصولی فکر جو ہے اصول فقہ تدوین کی شکل میں آیا، اور پھر اسی سے ایک تو فقہا محدثین کا طریقہ اصل تھا، یہی جو امام شافعی کا طریقہ تھا جو صحابہ اور تابعین کا تسلسل تھا، اور پھر اس کے بعد دیگر ان کے ہی طریقے سے مزید طریقے بھی پھوٹے جو تقریباً 3 کے قریب ہیں خلاصے کے طور پر۔ مثلا ایک تو فقہا محدثین کا طریقہ رہا، ایک متکلمین کا طریقہ تھا جو کہ اصل میں فقہا محدثین کا ہی طریقہ تھا لیکن بعض اختلافات کی بنیاد پر وہ الگ ہوا، اور اسی طرح تیسرا طریقہ تھا احناف کا طریقہ یا فقہا کا طریقہ کہا جاتا تھا اس کو، یہ بھی اصل میں فقہا محدثین کا طریقہ تھا
لیکن انہوں نے بس بعض چیزوں میں مخالفات کر کے اپنا جو ہے الگ راہ لی اور اپنا الگ طریقہ بنا لیا۔ تو یہاں تک ہماری تیسری فصل بھی الحمدللہ پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، اور کچھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا میں نے۔ چوتھی فصل یہ ہے کہ فقہا محدثین کا اصول میں کیا طریقہ کار تھا۔ فقہا محدثین کا جو بنیاد تھی، اصل، اس میں شیخ صاحب نے کچھ تفصیل ذکر کی، کیونکہ اصل یہ ہے، اصل اصول فقہ یہ ہے، اور یہ اصل اس کی جو ہے پیچھے بنیاد ہے۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ فقہا محدثین کے ہاں جو اصولی فکر تھی، یہ مطلق طور پر قدیم ترین فکر ہے، کیونکہ صحابہ اور تابعین کا یہ تسلسل ہے، اور یہ شرعی کتاب و سنت کی نصوص سے اخذ شدہ ہیں۔ خلاصتاً میں پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور پھر یہ مکمل طور پر صحابہ کے منہج کے مطابق ہیں، اور یہ دو عظیم بنیادوں پر کھڑے ہیں یہ فقہا محدثین کے اصول۔ ایک تو یہ کہ نقل یعنی کتاب و سنت کو عقل پر حاکم بنانا، یہ ان کا منہج ہے، اور یہ اہل کلام کے خلاف ہے۔ کلامی جو ہیں وہ عقل کو حاکم بناتے ہیں کتاب و سنت پر، جو کتاب و سنت عقل کے مخالف ہے، کتاب و سنت کو رد کر دیتے ہیں، لیکن یہ محدثین کا طریقہ یہ ہے، کتاب و سنت کو راجع رکھتے ہیں عقل پر۔ اور دوسری ان کے ہاں بنیاد پائی جاتی ہے کہ کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں ان کو کسی بھی مذہب کے مقابلے میں اس مذہب کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کتاب و سنت کو حاکم بناتے ہیں، اور اہل رائے اس کے مخالف ہیں۔ اہل رائے مذہب کو راجع اور حاکم بناتے ہیں کتاب و سنت کی نصوص پر۔ تو یہ بنیادیں ہیں بنیادی ان کے ہاں فقہا محدثین کے ہاں۔ اور پھر بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ فقہا محدثین کے ہاں مذہب نام کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو شریعت کی کسی دلیل پر حاکم ہو، اور اسی طرح ان کے ہاں ایسے منہج نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت کی کسی دلیل کو رد کر دیا جائے، اور اسی طرح ان کے ہاں کوئی ایسا اصول اور قاعدہ بھی نہیں پایا جاتا کہ جو کہ شریعت کی کسی دلیل پر غالب ہو اور حاکم اور مسلط ہو جائے اور اس کو رد کرے۔ اور پھر شیخ صاحب نے یہ چیز ذکر کی کہ ان کے فقہا محدثین کے طریقے کی خصوصیات کچھ یہ ہیں کہ وہ کسی بھی معاملے میں، وہ فتویٰ ہو، وہ استنباط کرنا ہو، یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس کا حل دینا ہو، اس میں وہ کتاب و سنت سے ہٹتے نہیں ہیں۔ کتاب و سنت، اس کے بعد صحیح اجماع اور جو صحیح قیاس ہے اس کو لیتے ہیں۔ اور پھر یہ فقہا محدثین کا طریقہ، ان کی اصولی فکر ان کے بعد کے آنے والوں کے لیے اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، بے شک وہ احناف کا طریقہ ہو، وہ بے شک اہل کلام کا طریقہ ہو، ان کا اختلاف ہوگا اس وجہ سے وہ الگ ہوئے ہیں، اصل میں وہ فقہا محدثین کا ہی طریقہ تھا۔ اور ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ امام شافعی کی رسالہ کے بعد یہ طریقہ فقہا محدثین کا طریقہ بھی کہلایا، شافعیہ کا بھی طریقہ کہلایا، اور پھر احناف کے مقابلے میں اسے جمہور کا طریقہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور جو ہیں یہ دونوں، یہ ان کے بھی اکثر مسائل امام شافعی کے موافق رہے ہیں، اصول میں بھی اور اصولی مسائل میں خاص کر، تو اس وجہ سے ان کو جمہور کا طریقہ کہا جانے لگا احناف کے مقابلے۔ اور تقریباً 5ویں صدی ہجری کی ابتدا میں سے اہل کلام کا طریقہ بھی کہا جانے لگا، لیکن اس کو اہل کلام کا طریقہ کہنے میں بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اگر اس کو ہم بغیر کسی اس وقت کو معین کیے اور شخصیات کو متعین کیے ہم اس کو مطلق طور پر اگر اہل کلام کا طریقہ کہیں تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک فقہا محدثین کا وہ تسلسل چل رہا تھا، امام شافعی کی خدمات ہیں، دیگر محدثین کی خدمات ہیں، وہ سب پر پانی پھر جائے گا، اور اصل یہ تھی کہ صحت اور درستگی اصل میں محدثین کے طریقے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اہل کلام نے وہی طریقہ لیا، بس اس میں بعض اختلافات ان کے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ فقہا محدثین ہی کا طریقہ تھا لیکن وہ اہل کلام کا طریقہ کہلایا۔ اور پھر اسی 5ویں صدی کے جو ابتدا تھی اسی میں یہ اہل کلام کا طریقہ بھی کہلایا، اور اس میں زیادہ تر یہ ہوا کہ یہ جو سلف کی بنیاد پر جو فکر تھی، اس کی وراثت اور فلسفی فکر کو آپس میں گڈمڈ کیا گیا اور دونوں کو ایک جیسا دکھایا گیا۔ اس لیے بھی اس اہل کلام کا جو زمانہ ہے اس کو ایک مخصوص زمانے کے ساتھ ہی بتانا چاہیے کہ یہ طریقہ مخصوص زمانے کے ساتھ رہا، ورنہ تو اصل میں انہوں نے خرابی پیدا کی اور سلف کے اور منطق اور فلسفہ کے طریقوں کو آپس میں گڑمڑ کر دیا۔
اگلی چیز یہ کہ فقہا محدثین کے ہاں اصول دو قسم کے ہیں. ایک ہیں وہ اصول جو شرعی حکم کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جو مصادر ہوتے ہیں. اصول سے مراد مصادر اور ماخذ جن سے حکم اخذ کرنا ہوتا ہے، مثلا کتاب، سنت، اور انہی کتابیں جو اجماع اور قیاس وغیرہ ہیں، ان کی تفصیل. یہ بھی اصول کی ایک بحث ہوتی ہے فقہا محدثین کے ہاں. اور دوسری اصول کی بحث ہوتی ہے دلالات کی، الفاظ کے معانی، الفاظ کن باتوں کی طرف، کن علتوں اور کن احکام کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی بحث. تو پہلی بحث کیا ہے؟ وہ اصول سے مراد وہ مصادر ہیں، یعنی کیا قابل حجت چیزیں ہیں جن سے حکم اخذ کیا جا سکتا ہے، مثلا کتاب و سنت اور انہی کتاب اجماع اور قیاس. تو قرآن تو اصول کی بنیاد ہے نا، اور دوسرا سنت. تو فقہا محدثین کے ہاں سنت کا معیار اور مقام یہ ہے کہ شریعت کے تمام ابواب میں قرآن کی طرح شریعت اور حجت کی حیثیت سنت رکھتی ہے. اور پھر سنت کی حجیت اور ثابت کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شرعی لحاظ سے جو حدیث کو ثابت کرنے کے معتبر اور وسائل ہیں، ان کے ذریعے اس سنت کو ثابت کیا گیا ہو، تو تب وہ قرآن جیسی ہے، اور قرآن جیسے تمام ابواب میں اس کو حجت سمجھا جائے گا. پھر فقہا محدثین کے ہاں تواتر اور احاد کے طریقے سے حدیث کو ثابت کرنا راویوں کی صفات کا اعتبار کیے بغیر یہ بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ تو فاسد طریقہ ہے، غلط اور خراب طریقہ ہے. بلکہ شیخ صاحب نے یہ بات ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے جنہوں نے اس تقسیم پر اعتماد کیا وہ جہمیہ اور معتزلہ کے امام تھے. اور پھر اس میں شیخ صاحب نے پوائنٹس بھی ذکر کیے جن کو ہم، ایک تو یہ کہ عدم یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے، اور پھر یہ مضطرب اصطلاح ہے، منضبط بھی نہیں ہے، اس کے اوپر متفق ہے ہی نہیں. اور جو اس پر اعتماد کرنے والے خود وہ جہمی اور معتزلی ہیں. اور پھر اس کے بعد بحث آتی ہے سنت کے بعد صحیح اجماع کی اور صحیح قیاس کی. اس کے متعلق بھی شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ صحیح اجماع وہ ہے جو حقیقی طور پر واقع ہوا ہو اور کتاب و سنت پر اس کے کوئی قرائن بھی موجود ہو، کتاب و سنت سے اس کو کوئی دلیل بھی مہیا ہو. جو اجماع واقع ہوا ہے اس کے لیے کتاب و سنت سے دلیل ہونا ضروری ہے. اور پھر تمام اہل علم جو ہیں ان کی موافقت اس کے لیے ہو، اور تمام مجتہدین جو ہیں اس پر موافق ہوں، تاکہ وہ ایک یقینی امر بن جائے اور احتمالی امر نہ رہے. یہ حقیقی اجماع ہوگا، اور اس کو حقیقی اجماع، ورنہ اگر عام طور پر دعوے کیے جا رہے ہیں اور ان میں یہ شروط نہیں پائی جاتی تو ان کو صحیح اجماع نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی اس طرح معتبر ہے. اور چوتھا مصدر جو ہے فقہا محدثین کے ہاں وہ صحیح قیاس ہے. اور صحیح قیاس کیا ہے؟ جس میں تمام شروط پائی جائیں صحت کے، اور تمام ارکان میں صحیح ہونے کی شروط مکمل طور پر پائی جائیں. تمام ارکان کون سے ہیں اس کے؟ اصل ہے، فرع ہے، علت ہے، اور دیگر جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں ان میں تمام شروط ہوں. اور پھر اس میں سب سے عظیم اور بڑی شرط یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے جو بھی شرعی تقاضوں کے مطابق اس پر جو حکم مترتب آ رہا ہے اس کو شریعت کی طرف منسوب بھی کیا جا سکے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور پھر سب سے اہم شرط یہ تھی کہ قیاس جو کی جا رہی ہے، قیاس سے جو حکم اخذ ہو رہا ہے، وہ کتاب و سنت کے کسی عموم کے تحت نہ ہو، کسی عام الفاظ میں وہ شامل نہ ہو. اور اس کی ہم نے تفصیل الحمدللہ پڑھی ہے. اور پھر شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ عراقی مکتبہ فکر میں قیاس کی مقدار زیادہ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے ہاں احادیث اور آثار کا رواج ہی نہیں تھا، اس لیے ان کو بہت زیادہ قیاس کرنی پڑتی تھی، اور اسی کے اوپر ان کا اعتماد تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اس لیے ہم نصوص اور احادیث کو زیادہ نہیں لیتے. تو یہ بڑی عجیب بات تھی. ہاں، جو عصری مکاتب فکر تھے ان میں قیاس کی مقدار کم ہونے کا سبب یہی تھا کہ مرفوع اور موقوف جو آثار ہیں وہ ان کو مستغنی کر دیتے تھے، قیاس ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اس لیے ان کے یہاں کم قیاس پائی جاتی ہے. تو یہ تو ایک بنیادی باتیں انہوں نے کی پہلے قسم کے اصول کے لحاظ سے. فقہا محدثین کے یہاں دو قسم کے اصول ہیں، ایک مصادر اور دوسرا وہی الفاظ کی دلالات کے لحاظ سے.
تو وہ ہے کہ الفاظ جن معانی اور احکام اور علتوں اور حکمتوں کی طرف اشارے کر رہے ہیں اور رہنمائی دے رہے ہیں، ان کی جو بحوث ہیں اور ان کے متعلق جو قواعد آتے ہیں وہ ان فقہا محدثین کے ہاں اصول کے طور پر پائے جاتے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے ہم نے الحمدللہ پڑھی۔ اب بڑا اہم سوال اس کے بعد یہ اٹھتا ہے، اور ہاں بنیادی بات یہ ہے کہ فقہا محدثین کے ہاں عظیم ترین بنیاد آپ کہہ لیں اور اس اصل یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی نصوص کو دیگر جو کتاب و سنت کی نصوص ہیں انہی کے ذریعے شرح کرتے ہیں، یعنی نص کی نص کے ذریعے شرح کرتے ہیں، حدیث کی حدیث کے ذریعے شرح کرتے ہیں، حدیث کی قرآن کے ذریعے شرح کرتے ہیں، قرآن کی حدیث کے ذریعے شرح کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کے ذریعے شرح کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے ہاں زیادہ تر حل پایا جاتا ہے، اور ان کے ہاں یہ چیزیں بنیاد رکھتی ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ اب بنیادی سوال اس کے بعد یہ اٹھتا ہے کہ فقہا محدثین کا یہ طریقہ اور اس کی اتنی اہمیت ہے اور اتنا اس کا کردار ہے، تو پھر وہ اصول فقہ کی کتابیں کدھر ہیں جو ان کے طریقے پر لکھی گئی ہوں؟ تو اس کے جواب میں شیخ صاحب نے یہ بتایا کہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ فقہا محدثین کے طریقے پر اصول کی جو کتابیں ہیں وہ نظری نہیں ہیں، وہ کتابی شکل میں صرف نہیں ہے کہ بس وہ قواعد کی شکل میں ہو، ان کی کوئی عملی شکل نہ ہو، بلکہ فقہا محدثین کے اصول ہوتے ہی عملی شکل میں ہیں اور عملی صورت میں ہی ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع، ابن حبان کی، جو صحیح ابن حبان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اصل میں اصول فقہ کی 5 ان جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر جمع کیا گیا اس کو، اور بڑی اچھی طرح سے انہوں نے تطبیق کی ہے، اور اس کی تفصیل شیخ صاحب نے اس میں ذکر کی ہے کہ اس کتاب کی ترتیب کیا ہے اور اس میں بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر پہلی فصل قائم کی گئی ہے، اللہ اور اس کے حدیث کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، اور اس کے تقریباً 120 معانی اور اقسام ذکر کی ہیں کہ امر کے اتنے معانی اور اتنی دلالتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کو حدیث کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ ایک معنی جو ایک حدیث میں متعین ہو رہا ہے اس کو دیگر کئی طرق سے اور اس کے کئی متون کو جمع کر کے اس کو ثابت کرتے۔ اسی طرح جو منہیات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں، ان امور کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں، وہ تقریباً 120 کے قریب وہ بھی ذکر کیے۔ اسی طرح مباح چیزیں، افعال النبی اور جو ہیں اخبار النبی، ان کے متعلق انہوں نے ابن حبان نے دلالات کا بتایا اور پریکٹیکل شکل اور عملی شکل میں اصول کو بیان کیا کہ کس طرح الفاظ کن معانی پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں ان اسلوب میں کیا معنی پایا جاتا ہے اور اس کو کیسے متعین کیا جائے، اس کی تطبیقی شکل باقاعدہ دی۔ تو اس طرح محدثین اور فقہا محدثین کے ہاں جو اصول فقہ ہے وہ اس طرح عملی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بنیادی اس میں کتاب ہے امام بخاری کی الجامع الصحیح، یہ کہتے ہیں دقیق ترین اس میں ایک کتاب ہے جس نے فقہی اور حدیثی اصولوں کو بیان کیا، اور قواعد اور اس میں فوائد موجود ہیں جن کے ذریعے نصوص شریعہ سے جو ہم نے احکام اخذ کرنے ہیں ان کی تفسیر آپ کو ملتی ہے۔ تو بہت پیاری کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، بلکہ بعض معاصرین نے امام بخاری کے ابواب سے جو اصولی قواعد نکلتے ہیں ان کو جمع کیا اور اس پر کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ شیخ صاحب نے ذکر کی۔ اسی طرح فقہا محدثین کے اصول پر مبنی جو کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تو امام دارمی کی جو سنن ہے جس کو مسند بھی کہا جاتا ہے، اس کا مقدمے میں بہت ساری اصولی مباحث ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں بہت ساری اصولی مباحث ہیں، اور اسی طرح دیگر جو سنن اور جوامع ہیں اور دیگر جو حدیث کی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کی ابواب میں آپ کو اصولی مباحث ملیں گی اور باقاعدہ عملی شکل میں ملیں گی۔ اور آخر میں شیخ صاحب نے کچھ ذکر کی جو باقاعدہ کتابی شکل میں موجود ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ اصطلاحات جس کو آپ کہہ لیں کہ اصول فقہ اہل حدیث کا، ایک تو یہ عملی شکل میں آپ کو مل گیا۔ دوسرا یہ کہ ایک تو امام خطیب بغدادی جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث میں بہت بڑا نام ہے، بلکہ ان کی کتابوں کو اگر نکال دیا جائے تو آپ کو اصول حدیث تو نظر ہی نہیں آئے گا، بہت کم رہ جائے گا۔ خیر ان کا بہت بڑی حیثیت ہے کہ حدیث میں، لیکن انہوں نے الفقی والمتفقہ لکھی ہے اور اس میں اصول فقہ کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اسی طرح تربیت کے ساتھ انہوں نے اس کو جمع کیا اور جوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ابن عبد البر جو حدیث میں بڑا نام ہے اور
موطا کی 2 شروحات لکھی ہیں تمہید اور استذکار کے نام سے، بڑی ایک اساس کی بنیاد رکھتی ہیں حدیث میں۔ ان کی کتاب ہے جامع بین العلم و اہلہ، اس میں اصول فقہ تقریباً آدھے سے زیادہ کتاب اس پر مبنی ہے، اور اسی طرح تربیت کے امور بھی ہیں اس میں، اور آداب بھی ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصول فقہ فقہا محدثین کے ہاں کس صورت میں پایا جاتا ہے، وہ عملی صورت میں بھی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نظری صورت میں بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ آخری 2 کتابیں بتائی گئی ہیں آپ کو۔ تو یہ فقہا محدثین کے اصول فقہ ہیں، اور یہ اہل حدیث کے اصول فقہ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ان کی جو اصول فقہ ہے، جن کے اوپر یہ ناز کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شیخ صاحب تفصیل سے ذکر کریں گے اس سے بعد والی فصل میں، جس کے اوپر یہ ناز کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی فصل کی طرف، پنجم، جو کہ اہل کلام کا اور متکلمین کا اصول میں طریقہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ اہل کلام کا یہ طریقہ جو ہے، یہ 4 صدی ہجری کے اختتام سے پہلے یہ فقہا محدثین کا طریقہ ہی کہلاتا تھا، یا اس کو شافعی کا طریقہ کہہ لیں، یا جمہور کا طریقہ ہی کہہ لیں۔ لیکن اس کے بعد اس میں جو نیا کام ہوا، انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اصل موضوع میں، اصول فقہ کے اصل موضوع میں منطق اور علم کلام کو داخل کر دیا۔ یہ انہوں نے بڑا کام کیا اور نیا کام کیا، جس کی وجہ سے یہ فقہا محدثین کے طریقے سے الگ ہو گئے۔ اور پھر اہل کلام اور محدثین کے درمیان جدائی کا اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ اہل کلام نے عقل کو کتاب و سنت کی نقل پر حاکم بنایا، اور پھر ان متکلمین کے جو بڑے بزرگان تھے، جو ان کے ہاں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے ہاں، وہ بڑے بڑے معتزلی ہیں اور بڑے گمراہ ان کے عقائد ہیں۔ مثلا جیسا کہ ابو بکر الباقلانی ہے، یہ کلابیہ ایک فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو عشری مذاہب میں سے ہیں۔ اسی طرح عبد الجبار یہ معتزلی تھا، اس کی کتاب ہے اسی طریقہ کار پر۔ اسی طرح ابو الحسین البصری یہ بھی معتزلی تھا، اور اسی طرح دیگر جو ہیں اسی طرح گمراہ کن عقائد پر مبنی تھے۔ جیسے امام الحرمین خود یہ اشعری عقیدہ کے تھا، ابو حامد الغزالی یہ اشعری تھا، اور فخر الدین الرازی یہ بھی اشعری تھا، اور ان کی کتابیں اس طرح ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے ہاں بزرگان پائے جاتے تھے، اور ان کی کتابیں تھیں جن کے طریقے کو اہل کلام کا طریقہ کہا جاتا ہے، کہ ان کے عقائد میں اس طرح کی خرابیاں تھیں، اور پھر ان کے ہاں یہ اصول کی کتابیں جو ہم نے ذکر بھی کی کچھ، اور ان کے بزرگان کے بھی کچھ نام لیے۔ اب ان کے طریقے کی اور اصول کی کیا خصوصیات ہیں، ان کو شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے، اور یہ شیخ صاحب کا انصاف ہے انشاءاللہ کہ یہ ان کے ہاں پازیٹیو چیزیں اور مثبت چیزیں تھیں، اور یہ منفی چیزیں تھیں۔ شیخ صاحب نے دونوں کو ذکر کیا۔ ایک تو شیخ صاحب نے پہلے فقہا محدثین کا جو اصل طریقہ ہے اس کو بیان کر دیا۔ اس دوسری فصل میں جو ان سے الگ ہونے والا پہلا فرقہ اور طریقہ ہے اہل کلام، ان کے متعلق بات کی۔ ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ جو اچھی اور مثبت چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اہل کلام یہ اصول اور قواعد بنانے میں عقلی اور نقلی دلائل سے کام لیتے ہیں، اور ان سے دلائل لیتے ہیں۔ البتہ مذاہب کی طرف کوئی ان کا التفات نہیں ہوتا کہ مذاہب کو دیکھیں کہ وہ اس کے موافق ہیں اصول یا ان کے مخالف ہیں۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا یہ کہ کسی خاص مذہب کے لیے تعصب نہیں ہوتا ان کا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ ان کے اصول ان کے فروعی مسائل کے اوپر حاکم ہوتے ہیں۔ احناف کی طرح نہیں ہے کہ ان کے فروع حاکم ہوں اصول کے اوپر، ان کے ہاں یہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان 3 پوائنٹس کے لحاظ سے تو یہ فقہا محدثین کے موافق ہیں۔ کن پوائنٹس میں یہ ان کے مخالف ہیں؟ ایک تو یہ کہ اہل کلام کی عقل منطقی تھی، جو کہ ان کی اسلامیت پر غالب آ گئی، اسلامیت پر ان کی منطقی عقل غالب آ گئی۔ دوسری یہ کہ انہوں نے عقل کو نقل کے اوپر حاکم بنایا، عقل کے مقابلے میں کتاب و سنت کو ٹھکرایا، اور جو عقل سے ثابت ہو جائے اس کو مسلمہ اصول بنا دیتے تھے، بے شک وہ کتنی ہی کوئی ضنی بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عقلی بات ہے تو اس کو قطعی طور پر مان لیتے تھے۔ لیکن نقلی بات بے شک وہ کتنی ہی
متقی اور صالحین لوگوں کی طرف سے نقل شدہ ہو، لیکن اس کو اس حیثیت میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو ظنی ہی کہتے تھے۔ اور پھر ان منطقیوں کی عقل وہمی ہوتی تھی، جو کہ وہم و گمان سے نکل کر یقین میں نادراً ہی داخل ہوتی تھی، جیسا کہ امام راضی کا انہوں نے بڑی تفصیل سے شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ 10 مقدمات ذکر کیے، کہتے ہیں کتاب و سنت کی نصوص اگر ان 10 مقدمات پر پوری اترتی ہیں تو تب بھی وہ جو ہیں تب ان کو کہا جائے گا کہ یہ یقینی ہیں، ورنہ وہ یقین کے اوپر مبنی نہیں ہوں گی۔ اور پھر بعد میں خود کہتے ہیں کہ یہ خود 10 مقدمات ظنی ہیں، ان کے اوپر پورا اتر بھی آئیں تو وہ پھر بھی کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں وہ یقین کے درجے پر نہیں پہنچیں گی، اور نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کتاب و سنت کی نصوص یقین کا درجہ نہیں رکھ سکتی ان کے ہاں۔ تو یہ ان کے ہاں نیگیٹو پوائنٹ تھا، جنہوں نے اس کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور ان کی طریقے کو میں بہت بڑی خرابی یہ تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منطقی اور کلامی لحاظ سے ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور ان کی صحابہ کی جو اساس تھی اور تابعین اور تبع تابعین کی اس اصولی فکر میں جو بنیاد پائی جاتی تھی، وہ ان کے ہاں ختم ہو گئی، کیونکہ منطق اور فلسفے کا اثر ان کے ہاں غالب آ گئے۔ تو یہاں تک یہ اس فصل پر بات ہونی تھی اہل کلام کے متعلق، تو میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کی۔ بنیادی بات ابھی ہونی ہے احناف کے طریقہ کار کے متعلق، کہ ان کا اصول بنانے میں کیا طریقہ کار تھا، اور یہ اس کتاب کا بنیاد آپ کہہ لیں کہ اصل موضوع تھا، کیونکہ یہ ثواقب الانظار ہے جو کہ نور الانوار کی نقد پر لکھی گئی کتاب ہے، اور شیخ صاحب نے بڑا تفصیلی نقد لکھا ہے، اور پھر اسی لیے پھر انہوں نے حناف کے طریقہ اصول کو تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ مقدمہ ہے، اصل میں یہ اس ہی ثواقب الانظار کی کتاب کا مقدمہ ہے جو حناف کا رد ہے، اسی لیے پھر حناف کی اس میں کچھ تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ احناف کے طریقہ کار کے اوپر تو احناف کے ہاں اصول بنانے کا کیا طریقہ کار تھا، اس کے متعلق کچھ تفصیل ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا جائے گا کہ اصل میں تو یہ عراقی مکتبہ فکر صحابہ کے زمانے میں عصری ہی تھا، عصری طریقے پر تھا اور سنی طریقے پر ہی تھا، کیونکہ صحابہ جہاں بھی تھے وہ ایک ہی اجتہادی اور اصولی فکر پر تھے، اور اصول اور فروعی مسائل میں ان کے یہاں اختلاف نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ عراقی مکتبہ فکر یہ بہت جلدی ایک عقلانی اور کلامی طریقہ کار میں بدل گیا، اور سب سے تیزی میں سے یہ باقی تمام مذاہب سے سب سے زیادہ تیز یہ اس بدلاؤ میں آیا، اور اس بدلاؤ کے بہت سارے اسباب تھے، اور پھر اس بدلاؤ نے اس مکتبہ فکر کے منہج اور طریقے پر بہت سارے منفی اثرات بھی چھوڑے۔ اب شیخ صاحب نے جو کچھ تفصیلاً ان کے متعلق بات کی وہ یہ تھی کہ ان کے اس بدلاؤ کے اسباب کیا تھے، کہ کیوں یہ اتنا جلدی، حالانکہ امام حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ مقام تھا، اور پھر اصل میں یہ صحابہ کے بھی طریقے کے وہ لے کر چل رہے تھے، لیکن بعد میں اتنا جلدی کیوں یہ کلامی اور عقلانی طریقہ بن گیا، وجہ کیا تھی؟ اس کے کچھ اسباب شیخ صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ عراق میں بدعات اور گمراہیوں کی بنیاد تھی، اور انہی کی ادھر سے فروع پھیلی ہیں، جیسا کہ جہمیہ، روافض، جبریہ، قدریہ، سارے قسم کے گمراہ عقائد کے جو ہے فرقے ادھر سے ہی نکلے۔ دوسرا پوائنٹ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس مکتبہ فکر کے بڑے بزرگوں کو دیکھیں گے تو آپ ان کے عقیدے میں کثرت سے جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدوں کا داخل ہونا دیکھیں گے۔ ان کے عقائد میں موجود امور کی کچھ تفصیل بھی شیخ صاحب نے ذکر کی ہے، مثلا خلق قرآن کا پایا جانا، اسماء و صفات کی تعطیل کرنا، اس کی تعویل کرنا، عقل کو نقل پر حاکم بنانا، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا بھی۔ اور پھر ان نے خلق قرآن کا جو فتنہ پھیلا تھا اس میں ان کا بڑا بغض پر مبنی کردار تھا امام احمد کے خلاف، خاص کر احمد بن حنبل کے خلاف، اور ان کو اذیتیں پہنچائی گئی ہیں۔ اکثر یہ احناف کے تحت ہی ہوئی، کیونکہ اس وقت کے جو قاضی تھے نا، اس وقت سلطنت کے جو عمومی قاضی تھے،
وہ فقہ کے لحاظ سے حنفی ہوتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے معتزلی ہوتے تھے۔ اور تیسرا اہم سبب جس کی وجہ سے یہ طریقہ کار عقلانی بن گیا احناف کا طریقہ، وہ یہ تھا کہ ان کا سند اور متن دونوں لحاظ سے روایت کے علم کا ان کے ہاں بہت کم اہتمام پایا جاتا تھا، اور اس کے مقابلے میں قیاس اور رائے میں ان کا بڑا حرص تھا اور اس کی طرف جھکاؤ تھا، جس کی وجہ سے یہ طریقہ کلامی بن گیا اور عقلانی بن گیا۔ اور یہ اس بات کو بھول گئے کہ اصل بصیرت اور فقہ جو ہے وہ اللہ اور اس رسول کی ہدایت میں ہے، اور انہی کی وجہ سے گمراہی سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اور پھر امام ان کے جو حماد بن ابی سلیمان ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے سب سے جن کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے امام ابو حنیفہ، ان کی حیثیت بتائے گی کہ ان کی کیا حیثیت تھی فقہ میں، کہ امام ذہبی کا اس میں قول لایا گیا کہ یہ رائے اور مناظرے میں بہت زیادہ بصیرت رکھتے تھے، قیاس فقہ وغیرہ جانتے تھے، لیکن روایت کے ساتھ ان کا کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح ظہر کا کیا مقام تھا اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی چیز ذکر کی گئی کہ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کے ہاں، ان احناف کے ہاں روایت کے علم کی قلت پائی جاتی تھی اور پختگی نہیں تھی۔ وجہ یہی تھی کہ حدیث سے یہ دور تھے اور قیاس اور رائے کی طرف ان کا زیادہ اہتمام تھا۔ اب جب یہ بات ہوگی، یہ بات نہیں ہے، اس کا سبب اصلی یہی ہے کہ وہ حدیث سے دور تھے، ورنہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں حدیث کے مسئلے میں اس لیے اس کو نہیں لیتے، تو یہ بس ذکر کرنے تک ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے اپنی جگہ۔ اور اس کی وجہ شیخ صاحب نے ذکر کی، مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ ان کے ہاں ایک قاعدہ پایا جاتا ہے کہ مرسل جو حدیث ہے، جو منقطع ہوتی ہے، جس میں راوی گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ موصول روایت اور جو منقطع نہیں ہوتی اور اس میں تمام راوی موجود ہوتے ہیں اور متصل ہے، اس کے مقابلے میں مرسل زیادہ قوی۔ تو یہ بات اگر کہتے ہیں تو اس لحاظ سے تو ان کی تمام اساس ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث میں بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ رکھتے ہیں، ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ ان کے ذوق اور طبیعتوں کے ساتھ قیاس اور رائے مناسب تھی۔ حدیث اور متون اور اسانید کو یاد کرنا یہ ان کا اصل کام نہیں تھا اور نہ ہی شغف تھا ان کے ساتھ۔ اسی طرح دیگر اقوال بھی اس کے متعلق ذکر کیے گئے، جیسا کہ خطیب بغدادی وغیرہ کا قول ہے اس میں، اور خطابی رحمہم اللہ، ان دونوں نے ان کے متعلق بتایا۔ اور چوتھی بات جو شیخ صاحب نے ان کی چوتھا سبب ذکر کیا ہے ان کا، جو کہ عصری طریقہ سے ان کو عقلانی طریقہ میں بنانے کا سبب تھا، وہ یہ تھا کہ یہ فقہ، فرضی فقہ کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ واقعی اور حقیقی فقہ اور استنباطی فقہ سے یہ دور تھے۔ فرضی فقہ ایک ہے کہ عقل اور تصور میں ایک مسئلہ قائم کرنا، اور پھر اس کا پھر شرعی مصادر سے یا پھر عقلی مصادر سے اس کو بس اس کا حکم تلاش کرنا شروع ہو جانا، تو یہ فرضی فقہ کہلاتا ہے، جس کا اصل اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال جیسا کہ دی کہ ایک اجنبی عورت ہے، اس کے جلد کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے، اگر مٹی ہے، زیادہ ہے مٹی تو اس کا تیمم ہو جائے گا، کم مٹی ہے تو تیمم نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کے مسائل ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ان کا اہتمام ہے۔ یہ فقہ فرضی ہے۔ واقعی فقہ یہ ہے کہ جو حقیقت میں ایک قصہ واقع ہوا ہو اور پھر ایک مجتہد جو ہے کتاب و سنت سے اس کے لیے ایک حل تلاش کرے، اگر اس میں مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اجماع اور قیاس کی طرف جا سکتے ہیں۔ استنباطی فقہ یہ ہے کہ مسائل تو فی الحال پیدا نہیں ہوئے، لیکن کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اس سے جو احکام اخذ ہو رہے ہیں ان کو اخذ کرنا، اور اس کے لیے پھر جو شریعت میں معتبر وسائل ہیں ان کے ذریعے اس کو اخذ کرنا، اور پھر انہی کے ذریعے اس کو ضبط بھی کرنا کہ واقعی یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس طریقے پر سب سے عظیم جو کتاب لکھی گئی ہے وہ امام بخاری کی صحیح کتاب ہے، صحیح بخاری۔ اس میں یہ کام بہت اچھے طریقے سے کیا گیا کہ ابواب لا کے حدیث سے ان کو وہ مسائل اخذ کیے گئے اور ثابت کیے گئے۔ پھر یہ چیز کہ فرضی فقہ اصل میں تو یہ خیالی چیز ہے نا، حقیقت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بس آپ کہہ لیں کہ ذہن کو تیز کرنے کے لیے مشق کے طور پر ہوتا ہے، باقی اس کا کوئی زیادہ عمل قرآن و سنت سے استنباط کرنے اور احکام کو اخذ کرنے کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کی دیگر چیزیں
اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ پانچواں اور بنیادی سبب جو شیخ صاحب نے ذکر کیا ان کے طریقہ کار کو عقلانی طریقہ بننے میں جو سبب بنا وہ یہ تھا کہ فقہ اور فقہ کے جو موضوعات ہیں اس کے مفہوم میں انہوں نے بہت تنگی پیدا کر دی، حتیٰ کہ عقیدے کے مسائل کو اس سے خارج ہی کر دیا۔ تو شیخ صاحب نے کچھ تفصیل یہ ذکر کی کہ فقہ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اس لیے اس کو شرعی مفہوم کے مطابق ہی لیا جائے گا اور اس کی تفسیر کی جائے گی۔ تو قرآن میں تو آتا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، تو دین میں تمام دین آتا ہے، دین کا جز نہیں آتا۔ تو انہوں نے عملی احکام کو لے لیا، جو عقیدے کے مسائل ہیں اس سے خارج کر دیے کہ گویا کہ ایک جو فقیہ ہے اس کے لیے عقیدہ ضروری نہیں ہے، اور اگر اس کو صحیح عقیدہ نہیں آتا یا بدع عقیدے پر وہ مبنی ہے تو پھر بھی اس کو فقیہ کہا جائے گا ان کی تعریف کے مطابق، اور اس طرح کی دیگر لوازمات جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو ایسا فقیہ جو شرعی دلائل کے ساتھ اچھے طریقے سے عقیدہ نہیں جانتا وہ شرعی طور پر فقیہ کیسے ہوگا؟ اور پھر شیخ صاحب نے ایک پوائنٹ یہ بھی ذکر کیا کہ فقہ فی الدین کے مفہوم سے عقیدے کو نکالنا یہ ایمان کے مفہوم سے اعمال کو نکالنے سے زیادہ سخت معاملہ ہے۔ اور پھر یہ کہ فقہ فی الدین خیر کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، چنانچہ شریعت کی نظر میں جو خیر نہیں ہے وہ فقہ فی الدین نہیں ہے، اور ان کے ہاں جو فرضی مسائل پائے جاتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں پائی جاتی، اس لیے فقہ فی الدین کا اس کو حصہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ چیز شیخ صاحب نے ذکر کی کہ عقیدے کے مسائل کو اس سے کیوں نکالا جا رہا ہے، حتیٰ کہ فقہ فی الدین میں عقیدہ تو بہت بڑا باب ہے، اور بلکہ سب سے زیادہ جو واجب ہونا چاہیے وہ یہ عقیدے کے مسئلے کو جاننا ضروری ہے، اور شریعت اسلامیہ میں فقیہ اور فقہ کے معنی میں جو صحیح ترین چیز ہے اور لازم و ملزوم چیز ہے وہ عقیدہ ہے، جس کو پہلے جانے گا تو پھر اس کے لیے احکام ہوں گے کیا۔ اور پھر اس کے لیے شیخ صاحب نے مختلف سوال بھی کھڑے کیے کہ مثال کے طور پر ایک ایسا فقیہ جو عقیدہ نہیں جانتا تو کیا وہ صحیح احکام آپ کو دے سکتا ہے، اور اسی طرح کے دیگر سوال بھی شیخ صاحب نے اٹھائے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اصول بنانے میں حنفیوں کے طریقے کی منفرد امور کون سے ہیں؟ تو دو چیزیں اس میں تقریباً بنیادی طور پر شیخ صاحب نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مذہب حنفی اس کے فروعی مسائل سے یہ اصول اخذ کرتے ہیں، جو کہ زیادہ تر دلیل شرعی سے عاری اور کتاب و سنت کی نصوص کے مخالف فروعی مسائل سے اخذ شدہ اصول بنائے گئے ہوتے ہیں، اور ان پر پھر قابل ملاحظہ کچھ چیزیں تھیں جن کو شیخ صاحب نے ذکر کیا۔ ایک یہ کہ اس سے کتاب و سنت کی نص پر مذہب کو حاکم بنانا لازم آئے گا، اور وہ عقل کو نقل پر حاکم بنانے سے زیادہ قوی اور زیادہ بری بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ قوی اور بری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کہ فروعی مسائل جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں ان مسائل سے اخذ کر کے اصول بنانے سے ایک تو برائی یہ بھی لازم آتی ہے کہ اس طرح کے اصول بانج اصول ہوں گے، وہ دیگر مسائل کے ساتھ وہ نہیں جڑے ہوں گے، دیگر مسائل ان اصول سے اخذ نہیں ہو سکتے، پھر انہی مسائل کے ساتھ یہ اصول جڑے ہوں گے جن سے وہ اخذ شدہ ہیں۔ اور تیسری یہ کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے ادبی ہوگی کہ اصول ہم کتاب و سنت کے مخالف جو فروعی مسائل ہیں ان سے اخذ کر رہے ہیں، اور پھر ان اصول کو کتاب و سنت کے اوپر چسپاں کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے ادبی ہوگی۔ اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ ان اصول کے بنانے اور عملی شکل میں لانا یہ دونوں ہی مشکوک ہیں، کیونکہ اصول بنائے تو انہوں نے کہا نا مثال کے طور پر کہ یہ مسئلہ فلاں جو ہے یہ ہمارے فقیہ نے اس قاعدے کے تحت بنایا ہے۔ ایک تو اس نے جو مسئلہ وہ نکالا، یہ جو قاعدہ نکالا تو وہ فروعی مسائل سے نکالا، اور فروعی مسائل اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، اجتہاد میں احتمال ہوتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس فقیہ نے ایک تو یہ احتمال ہوا، ایک تو یہ اس فقیہ نے جو یہ مسئلہ اخذ کیا واقعی اس قاعدے کے تحت کیا، یہ بندہ تو کہہ رہا ہے لیکن کیا واقعی اس فقیہ نے اس قاعدے کے تحت یہ مسئلہ اخذ کیا، یہ بات بھی احتمالی ہے۔
اور پھر اور دیگر اس کے اندر احتمال در احتمال پائے جاتے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کے اصول ہیں۔ اور پھر ان کو شیخ صاحب نے مثالوں سے بھی ذکر کیا۔ جی مثلا ان کے ہاں ایک مسئلہ ہے اصولی کہ امر جو ہے کتاب و سنت میں جب آئے گا تو کیا اس کے اوپر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا تو کیا اس کے اوپر فوری عمل کرنا ہے یا دیر کی جا سکتی ہے؟ اس کے متعلق ان کے 3 مذاہب ہیں، اور ہر ایک مذہب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے امام، ایک خاص امام جو مذہب کا تھا، اس کے قول کو دیکھا، اور وہ قول بھی کسی اور کسی بھی مسئلے میں تھا، اس کے مطابق انہوں نے ایک قاعدہ بنا دیا اور ایک موقف کھڑا کر دیا، اور اس کے مطابق ان کا اصول ہے۔ مثال کے طور پر ایک ان کے موقف یہ پایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا فوراً عمل کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ دیر ہو سکتی ہے، ایک موقف یہ ہے کہ دیر بھی نہیں اور جلدی بھی نہیں، آپ کا اختیار ہے۔ تو اور پھر ہر ایک کے لیے دلیل کیا ہے؟ فلاں نے یہ کہا تھا ہمارے امام نے، تو اس وجہ سے اس میں دیر ہو سکتی ہے۔ حج کا مسئلہ ہے، حج اگر جو ہے فرض ہوا تو اس کو فوری حج کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا تو فوری اس کے اوپر عمل ہوگا، کیونکہ ہمارے امام صاحب نے یہ عمل بتایا، اور اسی طرح دیگر مثالیں۔ گویا کہ ان کے ہاں اصول بنانا بھی جو ہے وہ اس طرح ایک شکی سا معاملہ ہے کہ ایک بندے نے ایک امام کا قول دیکھا اور اس کے مطابق ایک اصول بنا دی، اور دوسرے بندے نے ایک اور مسئلہ دیکھا اور اس کے مطابق ایک قاعدہ بنا دیا جو اس پہلے کے مخالف تھا، اسی طرح تیسرے نے ان دونوں کے مخالف بنا دیا۔ اس طرح ان کے معاملات ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، جو کہ حقیقت کے اوپر مبنی ہیں، اور شیخ صاحب نے تفصیل اس کی ذکر کی، اور یہ مقدمہ ہے، شیخ صاحب نے کتاب میں اصل اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس طریقے پر بہت بڑی خرابیاں بھی لازم آتی ہیں جس کو شیخ صاحب نے ذکر کیا۔ اور چھٹا یہ کہ اس طرح کے اصول اپنے فروعی مسائل کے لیے خادم ہوتے ہیں، یہ اصول کتاب و سنت کے اصول کے خادم نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ کہ شیخ صاحب نے یہ چیز ذکر کی کہ کیا ایک بندہ جو فقیہ تو ہے لیکن عقیدے کے مسائل نہیں جانتا، تو کیا اس کو اگر وہ دین کے احکام جانتا ہے لیکن کیا وہ عقیدے کے مسائل جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس کو دیکھے بغیر ہی اس کو فقیہ کہا جائے گا؟ اور پھر ان کے اقوال کو اور ان لوگوں کے اقوال کو کیا فقہ فی الدین کا حصہ بنایا جائے گا؟ اور پھر ایک بندہ جس کو عقیدے کے مسائل نہیں پتہ، جو سب سے عظیم باب ہے، تو کیا اس کے باقی جو مسائل ہیں ان کو صحیح سمجھا جائے گا؟ اور اسی طرح کی دیگر جو ہے سوالات اس پر اٹھائے گئے ہیں، اور یہ تو ان کے طریقے کے متعلق شیخ صاحب نے ذکر کیا۔ آخر میں آخری پوائنٹ یہ تھا، اور دوسرا پوائنٹ جس کو کہہ لیں آپ، وہ یہ تھا کہ ان کے ہاں اصول جو بنائے جاتے ہیں اور جو قواعد ہوتے ہیں وہ اصل میں ان کے فروعی جو مسائل ہیں، جو اصل میں کتاب و سنت کے مخالف تھے، اور اپنے دیگر جو فقہی مذاہب ہیں ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ اصول بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں بھی، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ قواعد ہے جن کی بنیاد پر ہم نے یہ مسائل ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے بس انہوں نے اصول بنائے ہوتے ہیں، اپنے اصول کے، اپنے فروعی مسائل کے دفاع کے لیے، اور کہتے ہیں یہی معاملہ ان کی کتابوں میں آپ کثرت سے دیکھیں گے، اور مثلا ابو زید دبوسی سے لے کر بزدوی کے آتے ہیں، اور اسی طرح دیگر سرخسی، شاشی، خبازی اور اخسی کسی نصفی وغیرہ کی کتابوں میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ان کے اصول کے پیچھے صرف ان کے فروعی مسائل کا دفاع ہوگا، اور بے شک وہ کتاب و سنت کے مخالف ہیں، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں انشاءاللہ، تو کوئی تعصب پر بات
مبنی نہیں ہے۔ مثال بھی دی ہے شیخ صاحب نے، مثال کے طور پر ان کے ہاں خاص کی ایک مصطلح پائی جاتی ہے، اصطلاح، وہ یہ ہے کہ جی خاص یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، مثلا قرآن میں کوئی بات آ گئی تو اس کی وضاحت کے لیے ہم حدیث نہیں لیں گے، کیونکہ حدیث ظنی ہے، اور ہم قرآن کی تفسیر جب حدیث سے لیں گے تو اس کا مطلب قرآن پر زیادت آئے گی، تو گویا کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر دے گی۔ لیکن اپنے اقوال یہ قرآن کی تفسیر میں لے لیتے ہیں، قرآن کی شرح میں لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی مرضی کی تفسیر ٹھیک ہے، لیکن حدیث کی تفسیر آئے گی تو کہتے ہیں یہ ظنی ہے، ہم اس کو نہیں لیتے۔ تو اس کے لیے خاص انہوں نے مصطلح بنائی ہوئی ہے اپنی خاص کی، اور اس کی اقسام، اور پھر ان کے اوپر حکم کیا ہے، تعریف کیا ہے، اس کی فروعات کیا آتی ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے انہوں نے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو منہی عنہ افعال ہیں ان کو انہوں نے حصی طور پر کون سے منع ہیں اور شرعی طور پر کون سے منع ہیں اس میں تقسیم کیا ہے۔ پھر جو سودی لین دین ہے اس میں تقسیم کر دی انہوں نے کہ یہ فاسد ہوں گے اگر اس طرح سودی لین دین ہوا، لیکن باطل نہیں ہوگا، بھئی اپنی جگہ ہو جائے گی، بندہ گناہ گار ہو۔ آخر میں ہم نے بات کرنی ہے ان کی کتابوں کے متعلق۔ تو ان کے بنیادی طور پر دو طبقے ہیں، احناف کے ہاں دو طبقے پائے جاتے ہیں، ایک ماوراء النہر کا طبقہ جو وسطی ایشیا اور یہ ازبکستان وغیرہ ہیں، اور ایک خراسانی، اس ہی طبقے میں خراسانی اور ماوراء النہر کا طبقہ، اور دوسرا عراقی طبقہ ہے۔ اور یہ جو ماوراء النہر کا اور خراسانیوں کا طبقہ ہے اس میں بڑی بڑی کتابیں ہیں، ابو زید دبوسی کی تقویم الادلہ ہے، اور اسی طرح بزدوی کی کنز الوصول ہے، اور سرخسی کی اصول السرخسی ہے، اور اسی طرح دیگر کتابیں، اور بنیادی، اور یہ اصول سرخسی اور بزدوی یہ اصل میں ابو زید دبوسی یہ تقویم الادلہ، اور اسی طرح ابوبکر الجساس جو راکی تھا، راکی طبقہ فکر کا تھا، ان کی کتاب کے خلاصہ ہیں، اور پھر اسی طرح سرخسی اور بزدوی دونوں کی کتابیں، ان دونوں کتابوں کی خلاصہ ہیں۔ اور یہ آخر میں منار الانوار ہے ابو البرکات النصفی کی ان کے ہاں، یہ اصل میں انہی دو بزدوی اور سرخسی جو اصل میں پرانی کتابوں کا خلاصہ تھا، انہوں نے اس کتاب کا خلاصہ پھر لکھا، اور گویا کہ یہ پورے اس مکتبہ فکر کا ایک لب لباب تھا۔ تو پھر ان کی وجہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے کیوں ان کا خلاصہ لکھا، اور اس میں کچھ چیزیں ذکر کی انہوں نے۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کتاب کی ان کے ہاں، اور بہت سارے احناف نے اس کی شرح بھی کی ہے، اختصار بھی کیا ہے، اور دیگر کئی لوگوں نے اس پر تنبیہات بھی کی ہیں، جیسا کہ آق حصاری نے ان کی بڑی اصلاح کی ہے، اور بعض میں ایک ابن حبیب حلبی اور محمد بن احمد القنوی آئے ہیں، قونوی، تو انہوں نے تو تقریباً آدھا مادہ ان کا حذف کر دیا کہ وہ اس میں غیر ضروری چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ان کے اسلوب کے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔ اور اکثر اس میں یہی پایا جاتا ہے کہ ایک جدلی اور مناظراتی طریقہ ہے، اور ایک جو ہے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں وہ امام شافعی کے اوپر رد کر رہے ہیں، اسی کو برا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، امام شافعی نے بات کی ہو یا نہ کی ہو۔ تو اس لحاظ سے ان کی جو معتبریت ہے نا اصولی فکر کی، وہ کافی کم ہو جاتی ہے، اور امام شافعی کے اوپر کھلا انہوں نے میدان کھول دیا کہ ان کے اوپر جرح کی جائے، اور وہ ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ شریعت کے ایک اس حرمت اور احترام کے مخالف بات ہے۔ اور پھر اس کے اوپر شیخ صاحب نے کچھ تفصیل ذکر کی۔ تو یہ طبقہ تھا ماوراء النہر کا، حنفیوں کا طبقہ۔ دوسرا طبقہ ہے عراقیوں کا طبقہ، اس میں بنیادی جو کتاب ہے اور جو لوگ ہیں ان میں ابوبکر الجساس ہیں۔ ابوبکر الجساس کی کتاب الفصول فی الاصول، یہ بنیادی کتاب، اور یہ ابو الحسن الکرخی کے شاگرد ہیں، اور یہ خود الکرخی بھی اور جساس دونوں معتزلی تھے۔ اگر ہم کہتے ہیں، شیخ صاحب نے پھر ذکر کیا کہ یہ ماوراء النہر کا طبقہ اور یہ جو عراقیوں کا طبقہ، ان دونوں کا موازنہ اگر کریں تو ہمیں بہت بڑا اختلاف ملتا ہے اصولی لحاظ سے، اصولی جو مادہ ہے ان دونوں میں اختلاف، حالانکہ دونوں حنفی ہیں۔ ابوبکر الجساس کی کتاب میں اپنے اصولی جو فکر ہے اس کا دفاع نہیں پایا جائے گا، خاص کر جو منحرف چیزیں ہیں اور کتاب و سنت کے مخالف چیزیں ہیں، یہ عراقی طبقہ فکر میں جو جساس کی کتاب ہے اس میں یہ اس کا دفاع نہیں پایا جائے گا، اور غیر ضروری جو فضول اصطلاحات ہیں اصول فقہ کی وہ بھی ان کے ہاں نہیں پائی جائیں گی، اور اسی طرح خاص کی اصطلاح بھی نہیں ہے جو کہ خاص کر حدیثوں کے رد کے لیے بنائی گئی ہے۔ افعال کی تقسیم بھی حصی اور شرعی لحاظ سے بھی نہیں ہے۔ خیر، جس طرح کی احناف کے ہاں قابل گرفت باتیں تھیں وہ ان عراقیوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اس لحاظ سے ان کی کتابیں کافی پاک ہیں۔ اب ان دونوں مکاتب فکر جو احناف کے ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد شیخ صاحب ایک خلاصتاً اور
بڑی اہمیت کے حامل بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں کہ یہ دونوں آپ نے مکاتب فکر دیکھ لیے، ان کا طریقہ بھی دیکھ لیا، منہج اور دونوں میں اختلاف کیا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس سے یہ سوال ایک اصولی جو محقق ہے اس کو حیرانگی میں رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ دونوں میں سے کس کے طریقے پر تھے؟ اصول فقہ اور عقیدے میں ان دونوں کے کس طریقے پر تھے؟ ایک طریقہ معتزلیوں کا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ماتریدیوں کا طریقہ ہے، تو دونوں میں سے کس کے طریقے پر تھے؟ اور پھر اصولی لحاظ سے اور اصل اصولی اور فقہی جو فکر ہے اس میں بنیاد جو پیش کر رہا ہے طریقہ، وہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ کون پیش کر رہا ہے؟ عراقی طریقہ پیش کر رہا ہے یا ماوراء النہر کا طریقہ پیش کر رہا ہے؟ یہ جو ہمارے ہند اور پاکستان اور یہ افغانستان کا علاقہ ہے یہ پیش کر رہا ہے یا عراقیوں کا پیش کر رہا ہے؟ یا پھر امام صاحب دونوں ہی کے طریقے سے بری ہیں فقہی عقیدے اور منہج کے لحاظ سے؟ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں گویا کہ، اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، خود تقلید کے داعی ہیں گویا کہ امام امام ابو حنیفہ کے، اور خود کون ان کی اصولی فکر کو پیش کر رہا ہے یہ بھی تو نہیں سمجھ آ رہی، کون سا اصول کن احناف کو لیا جائے اور کن کی تقلید کی جائے، اور پھر یہ امام صاحب کی تقلید کا کہتے ہیں، ان کے داعی ہیں اور انہی کی بنیاد پر الولاء والبراء اور دوستی اور دشمنی کی بنیادیں قائم کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں میں سے امام ابو حنیفہ کے طریقے پر کون تھا اور کس کو سمجھا جائے؟ عقیدے کے لحاظ سے دونوں گمراہ ہیں، اور فقہ کے لحاظ سے عراقی قدرے بہتر ہیں ان ماوراء النہر کے لحاظ سے، لیکن کس کو سمجھا جائے کہ وہ امام ابو حنیفہ ان کے طریقے پر تھے؟ اس لیے ان چیزوں کے اوپر کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیخ صاحب نے مقدمے کے آخر میں ایک سوال چھوڑا ہے جو بہت اہمیت کے حامل ہے اور جو بہت ساری گتھیوں کو بھی سلجھاتا ہے، اور ان کے اصولی فکر کی جو بنیاد ہے وہ اصول جو یہ کتاب و سنت کی نصوص اور آپ کہہ لیں ان کے دلائل کے طور پر جس طرح ہم پیش کرتے ہیں نا، یہ اسی طرح اپنے قواعد پیش کرتے ہیں، ان کی حیثیت شیخ صاحب نے ذکر کی ہے، اور پھر اس کا بتایا کہ جو ہے کس کو جو ہے بنیاد سمجھا جائے اور کس کو کہا جائے کہ یہ احناف کا طریقہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں تک ہماری بات الحمدللہ کسی نہ کسی زاویے میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مزید مدد مانگتے ہیں، اور آگے جو کتابیں انشاءاللہ اس کو بھی اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔